वेलकम टू एक स्पेशल। आई एम जुनैरा अजहर। कल से पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप पर बड़े ऑप्टिमिस्टिक ऑप्टिक्स नज़र आ रहे हैं। कुछ दिन पहले एक दूसरे को धमकियां देने वाले वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला केपी अवामी मसले की खातिर या नेशनल इंटरेस्ट में एक दूसरे के साथ बैठे नज़र आए और केपी में जिरगे जैसे सेंसिटिव मामले को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया। आज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के मसले पर पाकिस्तान की तमाम बड़ी सियासी जमातें एक साथ बैठीं। पार्लियामेंट की स्पेशल कमेटी के इजलास में JUIF, पीपल्स पार्टी, नून लीग, PTI सब ने शिरकत की। पहली दफ़ा अपोजिशन के मुताबिक हुकूमत का ड्राफ्ट आखिरकार सामने आ चुका है, लेकिन PTI और JUIF की तरफ से कोई ड्राफ्ट अभी तक सामने नहीं आया, जो कि एक अजीब सी बात है क्योंकि जितने एतराज़ात इन पार्टीज़ की तरफ से हो रहे थे, उम्मीद तो ये होनी चाहिए थी कि इनकी भी कोई तैयारी होगी और कोई ड्राफ्ट इनके पास भी मौजूद होगा। ताहम ऐसा तो ना हो सका। अलबत्ता PTI ने एक दफ़ा फिर स्पॉइलर थ्रो कर दिया है कि वो D चौक में 15 अक्टूबर को NSCO कॉन्फ्रेंस के दिन एहतजाज करेंगे। उनका मुतालबा है कि उनको बानी PTI तक फौरी एक्सेस दी जाए। लिहाजा आइनी तरमीम पर अभी तक डेडलॉक बरकरार है और देखते हैं कि कंसेंसस डेवलप करने की ये कोशिशें किस डायरेक्शन में जाती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से शर्मिला फारूकी साहिबा और शुएब शाहीन साहब हमारे साथ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर जॉइनिंग अस। शर्मिला साहिबा, आज एक एफर्ट हमें नज़र आई जिसमें मुसव्वदा फाइनली गवर्नमेंट ने शेयर किया, लेकिन ऑफ कोर्स कंक्लूजन अभी तक कोई नहीं निकला। इट्स इनकंक्लूसिव स्टिल। जो उसमें मुझे अजीब बात लगी वो ये लगी कि इस पे सबसे बड़ा एतराज़ JUIF को था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को था। आइनी तरमीम की मैं बात कर रही हूँ, जो अमेंडमेंट्स हैं। लेकिन अगर वो इजलास में आ ही गए, पार्लियामानी कमेटी में आ ही गए, तो एक्सपेक्ट ये किया जाना चाहिए था कि वो कोई अपने ड्राफ्ट साथ लेके आते। उनके अपने भी कोई ज़ाहिर डिमांड्स होंगी कि वो कहाँ कहाँ चेंजेस चाहते हैं, लेकिन टू माय नॉलेज वो अपने मुसव्वदे नहीं लेके आए। और साथ ही बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि एक तरफ वो चाहते हैं कि इस बारे में बातचीत हो और दूसरी तरफ PTI वाले धमकियाँ लगाते हैं। तो इस सारी चीज़ को लेके आपको लगता है कि किसी पॉजिटिव डायरेक्शन में ये मामला जा रहा है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए जी, हमारा काम तो ये है कि हम तमाम सियासी जमातों को बशमूल अपोजिशन को इस डिस्कशन में इंगेज रखें, जो कि पीपल्स पार्टी का तरीक़ेकार है। वी बिलीव इन कंसेंसस, कि हमें कंसेंसस बनाना है और कंसेंसस के साथ एक तरमीम को लेकर आना है। अब अगर दूसरी पार्टीज जो हैं वो डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये अनफॉर्चुनेट बात है। देखिए, एक वक्त की ज़रूरत है, जुडिशल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, आईनी अदालत बननी चाहिए, लोगों के जो मुकदमात हैं चाहे वो सिविल या क्रिमिनल नेचर के, उनको हल होना चाहिए। एक डेडिकेटेड अदालत बना देना फेडरल लेवल पर, प्रोविंशियल लेवल पे, मैं समझती हूँ कि ये इट्स इन द बेटरमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। दुनिया के 77 ममालिक ऐसे हैं जिसके अंदर इस वक्त एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल कोड जो है वो कायम है, और इन तमाम डेमोक्रेसीज में, इसमें फ्रांस भी शामिल है, जर्मनी भी शामिल है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर या आला अदलिया के ऊपर उनकी इंडिपेंडेंस पे कोई हमला कर रहे हैं, उसको इस तनाज़ुर में ना देखें। हाँ, जो अपोजिशन है वो ज़रूर इस पे सियासत करेगी और यही बात करेगी, लेकिन एक अच्छा काम हो रहा है उसको अपनी सियासत की नज़र करके उसमें बुराई ना ढूंढें। आप उसमें अपनी बात करें, अपनी तजवीज़ दें, जो कि नहीं आ रही है। हम सितंबर से इस चीज़ पे शुरू हुए, पीपल्स पार्टी ने एंगेज करने की कोशिश की, और जब से हम ये सुन रहे थे कि मौलाना साहब के पास JUIF की तरफ से एक मुसवदा है जो हमें दिया है, हमने कहा था कि अपना मुसवदा आप हमसे शेयर करें। उन्होंने आज तक शेयर नहीं किया। आज तो गवर्नमेंट ने अपना मुसवदा भी इस पार्लियामानी कमेटी के अंदर जो है वो सामने रखा है। ये एक अच्छी बात है। आई थिंक देखिए, हर चीज़ ब्लैक एंड व्हाइट में सामने होनी चाहिए। अब ये यहाँ पर काम आ जाता है। Of course, I mean, I was criticizing you in my last show. आप साथ थी और मैंने इस पर बहुत तनकीद की थी कि डिबेट क्यों नहीं हो रही, ड्यू डिलिबरेशन क्यों नहीं हो रही। उसके बाद से बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स देखने को मिली हैं। चलें, फाइनली आप लोगों ने भी स्टैंड लिया, नून लीग ने भी इवेंचुअली आप लोगों के साथ बात मान के मुसव्वदा शेयर कर लिया। लेकिन शुएब शाहीन साहब, आप लोगों की कोई तैयारी नहीं थी
یا کوئی اس وقت ٹائم اسپیسیفک آپ لوگوں کی پلاننگ ایسی ہے کہ آپ لوگ اس وقت شیئر نہیں کرنا چاہتے؟ کیونکہ ایک دم سے ڈی چوک میں دوبارہ سے حماد اظہر صاحب نے اور وقاص اکرم صاحب جو ہیں، انہوں نے شیخ وقاص اکرم، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم تو این ایس سی او کے اجلاس والے دن 15 اکتوبر کو ڈی چوک کی طرف جائیں گے، ہمیں فوری ایکسیس اگر نہیں ملتی بانی پی ٹی آئی تک. تو یہ isn't this a double game؟ ایک طرف تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، پارلیمانی کمیٹی میں بھی بیٹھ گئے، مسودہ بھی نہیں لے کے آئے، اور ساتھ یہ والی کال دوبارہ دے دی ہے، تو یہ سیلف کانٹرڈکٹری نہیں ہے سب کچھ؟ مختلف سوال آپ نے کر لیے ہیں، یہ انٹر لنکڈ نہیں ہے. نہیں، فار می دے آر انٹر لنکڈ. آپ اس کو ڈی لنک کر کے جواب دے سکتے ہیں. آپ کے لیے ہوں گے، ہمارے لیے نہیں ہے، کیونکہ ہم جب تحریک کی کال دے رہے ہیں تو ہمارے لیے وہ انٹر لنکڈ نہیں ہے. اور کیوں نہیں ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم آج کورٹ میں گئے ہیں اور کورٹ نے بھی ہماری بات نہیں سنی. ان کٹ پتلیوں نے پچھلے 2 ہفتوں سے عمران خان کے ساتھ ملاقات پہ پابندیاں لگا دی ہیں. ہماری انفارمیشن کے مطابق ان کی صحت کو بھی ایشوز ہیں اور ڈاکٹر کو بھی نہیں ملنے دیا گیا، ان کی بہن کو بھی نہیں ملنے دیا گیا. وہ کلا کی جو طے شدہ ڈیٹ تھیں وہ بھی نہیں ملنے دی گئی. اور دیکھیں نا آج ہو رہا ہے نا شنگھائی تعاون تنظیم کی میٹنگز کے حوالے سے، آج یا کل سے شروع ہو رہی ہیں. یہ پچھلے 2 ہفتوں سے کیوں ملاقاتیں بند کر دی ہیں؟ اور اس کے علاوہ اتنی سیریس، کیونکہ شعیب صاحب جو کچھ ہو رہا تھا وہ آپ کے سامنے تھا، جو کچھ احتجاج ہوئے، شیلنگ ہوئی، پھر گنڈا پور صاحب والا ایک ایپیسوڈ ہوا. کیا آپ کے خیال میں یہ سچویشن 4-5 دن کے لیے کرٹیل نہیں ہو سکتی؟ مجھے یہ بتائیں، جو کچھ انہوں نے کیا ہے کس نے کیا ہے؟ کیا جنگ کی تیاریاں ہو رہی تھی کہ آپ نے خندقیں کھود دی، پوری موٹر وے بند کر دی، پورا پاکستان بند کر دیا؟ آپ کو پتہ ہے کراچی میں 2 چائنیز اٹیک میں جاں بحق ہوئے ہیں آلریڈی. یہ کوئی 2 دن پہلے کی خبر ہے. بعد میں ہوئے ہیں. کراچی کی بات کر رہی ہوں، کراچی میں ہوئے یا اسلام آباد میں؟ میں کراچی کی بات کر رہی ہوں اور میں پرسپیکٹیو پٹ کر رہی ہوں آپ کے سامنے. ایک ٹیررزم کا تھریٹ علیحدہ ہے، کے پی میں پرابلم علیحدہ ہے، اسلام آباد میں کانفرنس ہو رہی ہے. اگر آپ کو یہ انٹر لنکڈ نہیں لگتا تو یہ آپ کا مسئلہ ہے، بٹ فار ایوری ون ایلس دس از انٹر لنکڈ. آپ نے زبردستی انٹر لنک ضرور کر لیں، لیکن میرا جواب تو سن لیں. نہیں، آپ جواب یہ دے رہے ہیں کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں، یہ جواب تو نہیں ہے. کر دیتا ہوں بھائی، میرے سے آپ نے سوال کیا ہے، آپ کے نظر میں انٹر لنکڈ ہے، میری نظر میں نہیں ہے. چلیں جی، نہیں ہے انٹر لنکڈ، آپ جواب دے دیں کہ 5-6 دن سکون سے ڈی چوک میں ایک انٹرنیشنل کانفرنس کیوں نہیں ہو سکتی؟ آپ اگر جرا کرنی ہے میں موبائل بند کر دیتا ہوں، آپ کریں. میری بات جواب سر، the floor is here for you. آپ 10 منٹ بولیں. نہیں، میں 10 منٹ نہیں بولوں گا، مجھے 1 منٹ ان انٹرپٹیڈ دیں جی پلیز گو اہیڈ، بات کو مکمل کر پاؤں. اگر آپ انٹرپشن کریں گی گو اہیڈ، وہ بات میری مکمل نہیں ہوتی. 2 چیزیں الگ ہیں. وہ اس لیے الگ ہیں کہ ان کٹ پتلیوں نے 2 ہفتوں سے ہماری وکلا کی، ڈاکٹرز کی، لیگل فرٹرنٹی کی، ان کے رشتہ داروں کی، ان کی فیملی کی وہاں ملاقاتیں بند کر دی ہیں. اور کچھ دنوں سے وہاں ان کے سیل کا وہ کوئی جو فیسلٹی تھی مشقتی کی، دوسری تیسری سب بند کر دی ہیں، کھانا بند کر دیا ہے، اور اس کے علاوہ وہاں بجلی بند کر دی ہے. یہ ہماری انفارمیشن ہے. ہم اس لیے کورٹ میں بھی گئے ہیں، ان کے پاس بھی گئے ہیں، جیل سپرنٹینڈنٹ کو بھی بات کی ہے. اور جس دن کنٹمپٹ پٹیشن فائل کی انتظار پنجوتا جو فوکل پرسن ہے ہمارا، جس کی پٹیشن کے اوپر فیصلے ہوئے ہیں، اس کی ایگزیکیوشن کے لیے 1 رات پہلے ان کو اٹھا لیا گیا، اگلے دن کورٹ میں کیس لگا ہوا تھا. یہ وہ آسپیکٹ ہے جس کے لیے ہم اسلام آباد کی کال دینے جا رہے ہیں. لہٰذا اس آسپیکٹ کا امینڈمنٹ کے ساتھ تعلق نہیں ہے. اب آ جائیں آپ 18 امینڈمنٹ کی جو بات کی کہ ہماری تیاری نہیں ہے یا کیوں نہیں ہے. مجھے بتائیں کہ 18 امینڈمنٹ ہوئی تھی. یہ جی آئینی عدالت بہت ضروری ہے، اور آئینی عدالت 25 اکتوبر سے پہلے ضروری بھی ہے اور مجبوری بھی ہے. یہ الفاظ تو بلاول بھٹو صاحب کے ہیں نا. انہوں نے کہا ہے کہ وہ ایس سی او سے پہلے کوئی آئینی ترامیم کی طرف نہیں جائیں گے. انہوں نے صاف کہا. آپ کو میں 25 اکتوبر کی ڈیٹ دی ہے. دیکھیں 25 اکتوبر ابھی دور ہے، ابھی ذرا ایس سی او تک رہے نا شعیب صاحب. ابھی آپ مجھے بولنے کا اگر موقع دے دیں، اگر آپ مجھے موقع دے دیں کائنڈلی. کیا یہ ملک 3 دن کے لیے بنا ہے؟ جی میں بول سکتی ہوں. آپ نے معاملات چلانے ہیں شعیب صاحب، میں بول سکتی ہوں. یہ سن لینا. اب آپ پھر میں نے سن لیا آپ کو.
اب میں بول سکتی ہوں مکمل کرنے دینا 18th امینڈمنٹ. سر آپ کی بات 18th امینڈمنٹ کی میں دوبارہ سنتی ہوں. مجھے صرف یہ بتا دیں کہ ایک مسودہ سامنے نہیں آ سکتا تھا, کیا آپ لوگ اپنا ڈرافٹ لے کے آج نہیں آ سکتے تھے؟ نمبر 1. اینڈ نمبر 2, آپ کہہ رہے ہیں بجلی بند ہو گئی, کھانا بند ہو گیا, فیسلٹیز نہیں مل رہی, یہ انفارمیشن آپ کو پتہ نہیں کہاں سے آ رہی ہے. اینڈ نمبر 3, آپ کو نہیں لگتا کہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے بانی پی ٹی آئی کو پروٹیکشن دینا, ہر طرح کی فیسلٹی دینا؟ تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہ سیف ہوں گے؟ ان مائی اوپینین تو جب نواز شریف تھے ان کا بھی بہت خیال رکھا جاتا تھا, زرداری صاحب جیل میں رہے ہیں, ان کی بھی صحت کو کوئی نقصان نہیں ہوا, تو آپ کے بانی بھی ٹھیک ہوں گے. آپ لوگ ایک دم سے ایک سیناریو کیوں بلڈ کرتے ہیں جس میں اتنی ہیپ ہیزرڈ سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں؟ آپ کو خواب میں اگر آیا ہے کہ یہ وہ درست ہوں گے تو ٹھیک ہے. آپ کو خواب میں آیا ہے کہ ان کے پاس پانی بھی نہیں ہے اور بجلی بھی نہیں ہے؟ سن لینا, آپ کا خواب اللہ کرے وہ درست ہو. جی میرا خواب درست ہی ہے. میں بالکل میں رسپانسبلٹی سے کہہ رہی ہوں, جو کچھ بھی کہہ رہی ہوں. کیا تھی شرمیلا صاحبہ, میں آپ کی طرف آؤں گی. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو سچویشن ایوالو ہو رہی ہے جس میں پی ٹی آئی کلیئرلی کوآپریٹ نہیں کر رہی, اگر جے یو آئی ایف کوآپریٹ کر لیتی ہے تو نمبرز پورے ہیں, جب بھی ہوگی جیسے بھی ہوگی آپ کو لگتا ہے امینڈمنٹس بڑے آرام سے پوری ہو جائیں گی؟ موبائل بند کر دوں گا. سن لینا پہلے میری بات. سر آپ نے بہت ٹائم لے لیا, مجھے شرمیلا صاحبہ کی طرف جانے دیں. آپ نے کہا ہے شنگھائی تعاون تنظیم سے پہلے یہ آئینی ترامیم کا کوئسچن ہی نہیں چھیڑا. مجھے شرمیلا صاحبہ کی طرف جانے دیں. آپ نے پھر میٹنگ کس لیے رکھی تھی؟ میں جواب دوں. جی شرمیلا صاحبہ. شعیب شاہین صاحب اور کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں گو اہیڈ. I understand کہ ان کی فرسٹریشن زیادہ ہیں, ان کے قائد جو ہیں وہ جیل میں, ایشوز ہیں. یہ ہر جماعت پہ یہ وقت گزرا ہے, بلکہ ہماری جماعت پہ تو ایسا وقت گزرا ہے کہ ہمارے قائد کو عدالتی پھانسی دے دی گئی. 50 سال بعد ان کو پھر انصاف ملا. بی بی صاحبہ شہید ہو گئیں, کارکنان شہید ہوئے ہزاروں کی تعداد کے اندر. لیکن ہم نے کبھی بھی اکنامک ایکٹیویٹیز کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش نہیں کی. ہم نے کبھی IMF کو خط نہیں لکھا کہ جی ان کو لون نہ دیں, پاکستان کا دیوالیہ ہو جائے. ہم نے کبھی ملک کے خلاف کام نہیں کیا. ہم نے کبھی اپنے لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ اس ملک کی مسلح افواج کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. یہ حرکتیں جو ہے نا, دیز آر ناٹ ایکسیپٹیبل. سیاست اپنی جگہ, باقی چیزیں اپنی جگہ, لیکن جہاں پر ملک کی سالمتی کی بات ہوتی ہے, جہاں پر ملک کی سوورینٹی کی بات ہوتی ہے, معیشت کی بات ہوتی ہے, عوام کی بہتری کی بات ہوتی ہے, وہاں پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے. آپ سیاست اس لیے کرتے ہیں, آپ عوام کی نمائندگی کرتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی صرف ہٹ درمی دکھائے گی اور صرف کسی اچھے کام کو بھی سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی جائے گی تو اس کے بغیر بھی نمبرز موجود ہیں, اس کے بغیر بھی امینڈمنٹ پاس ہو جائے گی. لیکن اس وقت جو کوشش ہے, اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت حکومت پیچھے ہے, بلاول بھٹو زرداری صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی آگے ہے ان انگیجنگ آل دا فورمز, چاہے وہ بار یا بینچ ہو, چاہے وہ سول سوسائٹی ہو, وکلا برادری ہو, ان کے سوالات کے جواب دینا, میڈیا سے کنسلٹیشن کرنا, میڈیا میں انٹرویوز دینا, ان کے سوالوں کے جواب دینا. دیکھیے کنسنسس بلڈ کرنا ہے, ہمیں یہ بتانا ہے کہ یہ ایک ایسی آئینی ترمیم ہے جو وقت کی ضرورت ہے. فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا قیام ہمارے 2006 کے چارٹر آف ڈیموکریسی میں بھی تھا, ہمارے 2024 کے منشور میں بھی تھا, اور میں سمجھتی ہوں اور میری جماعت یہ سمجھتی ہے, اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی یہ سوچ ہے, یہ ان کی ماں کا ایک فلسفہ تھا جو PMLN کے میاں محمد نواز شریف کے ساتھ انہوں نے طے کیا تھا, اس کو آگے لے کے چلنا ہے, پائے تکمیل تک پہنچانا ہے. دیکھیے اس میں یہ نا, آپ why don't they think about one thing, اس ملک کے اندر لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کے کرمنل کیسز ہیں, سول لٹیگیشنز ہیں, اپیلیں پڑی ہیں, وہ حل نہیں ہو رہی ہیں. یہ عوام کہاں جائے؟ یہ جو انلیگل جرگا سسٹم بن گیا ہے اس ملک کے اندر, جہاں پر آپ دیکھیں الٹے سیدھے فیصلے ہو رہے ہیں اور جو غیر قانونی ہے, وہ کیوں ہے؟ بیکاز فارمل جسٹس سسٹم ہیز فیلڈ ٹو ڈیلیور. یہ تو بہت بڑا کرائسس ہے اس ملک کا شرمیلا صاحبہ. اور ہر مجھے ایک بات بتائیں, شعیب شاہین صاحب جو ہیں وہ مطمئن ہے عدالتی کارروائیوں سے جو ہو رہی ہیں اس ملک میں, جو پچھلے سالوں میں ہوتی رہی ہیں, کیا اپارٹ فرام دا فیکٹ کہ ان کو وہ ججز ملے ہیں جو ان کو کہتے تھے گڈ ٹو سی یو, اس کے علاوہ کیا یہ 100% مطمئن ہے کہ عوام کے مسائل حل ہو رہے ہیں؟ عوام کی شرمیلا صاحبہ وہ شو چھوڑ کے جا چکے ہیں کیونکہ ان کو شاید مناسب نہیں لگ رہا تھا کبھی میرا پلیڈ کرنا. ویسے تو چلیں
वेलकम बैक टू एक स्पेशल वंस अगेन। और इस सेगमेंट में हमें शर्मिला साहिबा के अलावा ज्वाइन कर रहे हैं माजिद निज़ामी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। थैंक यू सो मच माजिद फॉर जॉइनिंग अस। ये बताइए कि फुल कोर्ट रेफरेंस 25 अक्टूबर को होगा और इसके अलावा जो फेयरवेल है वो 24 को होगी काजी फायज़ ईसा की। इसके बाद आपको लगता है कि पर्सन स्पेसिफिक जो मामलात लोगों के जहन में थे, जिस पे बहुत ज़्यादा एतराज़ हो रहा था, वो कुछ सेट असाइड होंगे या अभी भी रिटायरमेंट के बाद भी अपॉइंटमेंट के चांसेस मौजूद हैं इस सारे अरेंजमेंट में? जी बहुत शुक्रिया। बुनियादी तौर पे ये मामला जिस तरफ जाता नजर आ रहा है उसमें ये बिल्कुल गुंजाइश मौजूद है कि आफ्टर रिटायरमेंट भी कोई तकर्री की जाए। उसकी वजह यह है कि जो मुसव्विदा या मुजव्विदा तरामीम इस वक्त ज़ेर बहस हैं या ज़ेर गर्दिश हैं, उनमें जो आईनी अदालत की तजवीज़ मौजूद है उसमें जो जजेस की अपॉइंटमेंट है वो पहली मरतबा वज़ीर आज़म पाकिस्तान ही करेंगे जी। और उसमें इस तरह की कोई कदगन फिलहाल नजर नहीं आ रही कि रिसेंटली रिटायर्ड किसी जज को लगाया जा सकता है या नहीं। तो अगर आईनी अदालत के मुसव्विदे पर इत्तेहादी जमातों से इत्तफाक ना हो सका तो हो सकता है कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की कुर्बानी दे दी जाए, और अगर कोई गुंजाइश निकल आई तो हो सकता है कि उन्हें रिटायरमेंट के बाद भी अकोमोडेट किया जाए। शर्मिला साहिबा, सेम क्वेश्चन टू यू। आपको क्या लगता है कि ये चीज़ रेस्ट अश्योर्ड एक जेस्चर के तौर पे सामने लाई गई है उनकी फेयरवेल की डेट दे के और फुल कोर्ट रेफरेंस की डेट दे के, कि अभी भी कोई गुंजाइश मौजूद है? और क्या पीपल्स पार्टी को इस पे एतराज़ है कोई, बाय द वे? नहीं जी, देखिए ये कोर्ट के मामलात हैं। रवायती तौर पे जब एक चीफ जस्टिस या कोई जज रिटायर होते हैं तो उनके लिए एक रेफरेंस कॉल किया जाता है, वो कॉल किया। दिस इज कोर्ट्स इंटरनल मैटर। इसमें पीपल्स पार्टी का तो कोई ताल्लुक नहीं है, ना हमें इस पे कोई एतराज़ है, ना हमें इस पे खुशी है। आई मीन वी आर वेरी न्यूट्रल अबाउट दिस। व्हाट आई मीन इज़ के काजी फायज़ ईसा को लेके 25 की डेट के इर्द गिर्द ही सारी जो पॉलिटिक्स हैं वो इवॉल्व कर रही थी, तो लोग ये भी कह रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाह रही, जब ये बात हो रही थी शुरू में, ये इस बात पे बहुत सियासत की गई कि जी ये पर्सन स्पेसिफिक अदालत है। फिर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की इस बात पे कि जी मजबूरी है और ज़रूरी है, उसको बात लेके उसको एक्सप्लॉइट किया गया। चेयरमैन साहब ने कहा जी 25 से पहले लाएं, 25 के बाद लाएं, लेकिन कंसेंसस के साथ लेकर आएं। ओके। एक सवाल के जवाब में। और वही बात है इस वक्त भी, जिस तरह मैंने पहले भी आपसे कहा कि कंसेंसस का काम करना, बार एंड बेंच को इंगेज करना इस डिस्कशन के अंदर, मीडिया को इंगेज करना, ये चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुद कर रहे हैं। बिकॉज देखिए वी आर वेरी क्लीन, वी रियली वांट कि ये एक चीज़, एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बने जिसकी वजह से जो अदालतें हैं उनके ऊपर जो बर्डन आ गया है, क्योंकि ये केसेस जो होते हैं ये अदालत का 90% टाइम खा जाते हैं। लोगों के मसाइल, उनके मुकदमत नहीं चल पा रहे, जनरेशंस गुजर जाती हैं, जनरेशंस गुजर जाती हैं। मैं आपको अपना एग्जांपल देती हूँ कि 18 साल से मेरे वालिद साहब का एक प्लॉट का केस चल रहा है। उनको इंतकाल हुए हुए 3 साल हो गए, उसके बाद अब मैं उसको परस्यू कर रही हूँ। मुझे नहीं लगता है कि मेरी जिंदगी में भी उसका फैसला होगा। तो इस किस्म की अगर लोगों को फ्रस्ट्रेशन होगी, एंड समटाइम्स इट्स वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, इट इज इंडीड, व्हाई मैं इंसाफ लेने कहाँ जाऊं? इंडीड, अगर जो इंसाफ देने का इदारा है वो ही नहीं इंसाफ दे पा रहा तो वेयर डू आई गो? तो माजिद साहब, अगर ये शर्मिला साहिबा वाला आर्ग्यूमेंट मैं आपकी तरफ लेके आऊँ तो इसका मतलब है कि जो नाम वाला मसला है वो फिर सिर्फ नून लीग के लिए एक मसला है और पीटीआई के लिए एक मसला है, क्योंकि वो एक को सूट करता है दूसरे को सूट नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 1 एंड नंबर 2 इसमें टैग कर लें आप साथ। एकदम से कॉल दे दी है पीटीआई ने कि हम तो 15 अक्टूबर को, जब आपको पता है कि कॉन्फ्रेंस हो रही है इस्लामाबाद में, हम तो दोबारा डी चौक आ रहे हैं, और जब इस पे उनसे बात करें तो वो ये कहते हैं कि जी हमें ये इत्तलात हैं कि बानी पीटीआई के साथ बहुत बुरा सलूक हो रहा है और उन तक हमें फौरी एक्सेस दी जाए। तो ये दोनों चीज़ों को ज़रा आप एलैबोरेट करें। जी, पहले मौजू के ऊपर मैं बड़े अदब से इख्तलाफी नोट पेश करना चाहूँगा। उसकी रीज़न ये है कि जब पीपल्स पार्टी की जानिब से खसूसन ये बात की जाती है कि मुकदमों का एक अंबार मौजूद है, और अब हम जब फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखते हैं तो पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई 50,000 से ज़ायद केसेस मौजूद हैं,
لیکن دلچسپ بات یہ کہ آئینی معاملات سے متعلق جو کیسز ہیں ان کی تعداد 500 سے زیادہ نہیں ہے. اسی طرح لوور کورٹس کے اندر ملین سے زیادہ ایسے کیسز ہیں جو پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. لیکن آئینی ترمیم میں اس پورے اسٹرکچر کے اوپر بات نہیں کی جا رہی کہ پرابلم جو لوئر کورٹ سے شروع ہو کے سپریم کورٹ تک آتا ہے اس کو کیسے مینیج کیا جائے گا. تو جب ہم اس کی پرسنٹیج دیکھتے ہیں تو آئینی مقدمات اگر 60,000 میں سے 1,000 بھی نہیں ہے تو پھر ہم یہ کیسے گیج کر سکتے ہیں کہ جی وہ ہمارا وقت ضائع کر رہے ہیں یا اس کے اوپر بہت زیادہ ٹائم صرف ہو رہا ہے. تو یہاں پہ یہ آرگومنٹ جو ہے یہ تھوڑا سا ڈیبیٹیبل ہو جاتا ہے. اور اس وجہ سے اگر تو آئینی ترمیم میں یا اس پیکج کے اندر لوور کورٹس کے حوالے سے یا ہائی کورٹس کے حوالے سے مقدمات کے اسپیڈی ٹرائل کے حوالے سے کوئی اصلاحات موجود ہوں گی تو پھر تو یہ دعویٰ درست ثابت ہوگا. لیکن اگر اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی تو پھر اس کو ایز اے سیاسی بیان ہی کنسیڈر کیا جائے گا. تو پھر یہ ریفارمز تو نہ ہوئے, اگر وہ نہیں ہیں جو چیزیں آپ کہہ رہے ہیں, اگر وہ چیزیں اس کا حصہ نہیں ہیں تو پھر یہ ریفارمز تو نہیں ہیں. جی بالکل ریفارمز نہیں ہوں گی. اور پھر یہ جو کوشچنز ریز کیے جا رہے ہیں کہ جس طرح ترمیم کے فیز 1 میں محسن نقوی اور اعظم نذیر تارڑ نے اس کو بڑا جلد بازی میں کرنے کی کوشش کی جس میں انہیں ناکامی اس نے کافی غلط آپٹکس پروڈیوس کیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اب سیکنڈ فیز میں اس کو ذرا ایک بیٹر نیریٹو کے ساتھ پریزنٹ کیا جا رہا ہے. چیزیں وہی ہیں لیکن اس دفعہ اس کی جو پریزنٹیشن ہے اس کو بہتر کیا گیا. آپ کہہ رہے ہیں if I put it in a lighter mood, آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی جو ریپنگ ہے وہ ذرا بیوٹیفائی کر دی گئی ہے, زیادہ اٹریکٹیو بنا دی گئی ہے. Now let's go to the second part of my question کہ یہ پی ٹی آئی ایک دم سے دوبارہ سے انصاف کا معاملہ اس لیے ذرا مختلف ہے کہ وہ اپوزیشن کی جماعت ہے اور 2 سال سے وہ مشکلات میں ہے. تو انہوں نے انتخابی سیاست کے بعد سیاسی تحریکیں ہی چلانی ہیں, ان کے پاس اس کے علاوہ آپشن کوئی نہیں ہے. اگر ہم دیکھیں تو الیکشن کے بعد وہ ہر مہینے کسی نہ کسی. اچھا, آپ بہت باخبر صحافی ہیں, یہ بتا دیں کہ بانی پی ٹی آئی تک ایکسیس روکی گئی ہے تو ان کو کیسے پتہ چلا کہ ان کے پاس اس وقت پانی بھی نہیں ہے, الیکٹریسٹی بھی نہیں ہے, ان کی میڈیسن بھی نہیں ہے ان کے پاس؟ جی مجھے تو یہ ایک سیاسی بیان اس لیے نظر آتا ہے کہ اگر ہم اس کی ٹائم لائن کو میچ کریں تو خیبر پختونخوا میں جو جرگہ ہوا ہے جس میں فیصل کریم کنڈی, علی امین گنڈا پور چیزیں ہم نے اگر عمران خان صاحب سے مشاورت کی جاتی تو پی ٹی آئی کے لیے بڑا مشکل ہونا تھا اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرنا. تو عمران خان صاحب کو اگر قومی منظر نامے سے 15 دن کے لیے ہٹایا گیا ہے تو اس کا مقصد مجھے یہی نظر آتا ہے کہ یہ جو کانفرنسز ہو رہی ہیں, پی ٹی ایم کا مسئلہ چل رہا ہے اور خیبر پختونخوا کے اندر کچھ لین دین ہو رہا ہے, کچھ پازیٹیویں شروع ہوئی ہیں, تو وہ پروسیس ڈیریل نہ ہو جائے. رائٹ. شرمیلا صاحبہ, مائی لاسٹ کویسچن ٹو یو. ماجد صاحب نے ابھی ذکر کیا کہ کے پی کا جو مسئلہ ہے وہ بڑا سینسٹیو ہے اور اس کو بڑا سینسبلی ہم نے کل ہینڈل ہوتے دیکھا, اور اس میں فیصل کریم کنڈی صاحب جو ہیں جو کہ گورنر ہیں, ویسے ہم لوگ بہت کچھ سنتے رہے ایک دوسرے کے بارے میں, لیکن کل بہت اچھے آپٹکس تھے. یہ کہنا درست ہوگا کہ اس وقت آپ پیپلز پارٹی, بائی آپ آئی مینس پیپلز پارٹی یا ایوان صدر جو ہے وہ برج کا کردار ادا کر رہا ہے سارے معاملات میں؟ دیکھیے, ایک چیز بہت ضروری ہے اس وقت جو ملک کے سیکیورٹی کے مجموعی حالات ہیں. دیکھیے بلوچستان میں وہ جو 20 بیچارے معصوم غریب لیبرز تھے, مائنرز, ان کا جس طریقے سے قتل کیا گیا. آپ یہ سیکیورٹی کے حالات دیکھیں. کراچی کے اندر 2 چائنیز نیشنل کے اوپر دھماکہ ہوا, ان کو قتل کر دیا گیا. پھر کے پی کے اندر جو مسائل ہیں, جو وہاں پر دہشت گردی کے واقعات ہیں, the entire country is on high alert. اس وقت ہمیں ایک یونائٹڈ فیس لے کے سامنے آنا ہے, کیونکہ اگر ہم ڈیوائیڈڈ رہے اور ایک دوسرے کے ساتھ بیان بازی یا نفرتیں پھیلاتے رہے تو جو تیسری قوت ہے, جو دہشت گرد ہیں, وہ تو اس کا فائدہ اٹھا جائیں گے. اور بالخصوص میں کہتی ہوں کہ کے پی کے اور بلوچستان میں تو یہ بہت ضروری ہے. لیکن سیاست اپنی جگہ, سیاست ہوتی رہے گی, ملک رہے گا, جان رہے گی, تو پھر یہ چیزیں ہوں گی نا. ٹرو. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ویلکم بیک ٹو ایک اسپیشل ونس اگین, اور گلوبل ڈیولپمنٹس پہ ایک نظر ڈالتے ہیں. آپ نے اکثر یہ سلوگن سنا ہوگا, فرام دا ریور ٹو دا سی پیلسٹائن ول بی فری.
دریائے نیل اور دریائے فرات کے درمیان آنے والے سارے ممالک تقریباً اسرائیل نے اپنے گریٹر اسرائیل پلان کا حصہ بنا رکھے ہیں۔ جب وہ یہ کہتے ہیں، یعنی جب اسرائیلی یہ کہتے ہیں فرام دا ریور ٹو دا سی، تو وہ انہی کنٹریز کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ سب اصل میں گریٹر اسرائیل کا حصہ ہیں۔ اس میں ٹرکی سے لے کے سعودی عربیہ تک، لیبنان، یمن، لیبیا، سیریا، عراق سبھی شامل ہیں۔ ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ یہ تمام ممالک یہ بات جانتے ہوں گے کہ ایک نہ ایک دن یہ جنگ ان سب تک پہنچے گی۔ آج بظاہر تو لیبنان، ایران اور فلسطین اس کی زد میں نظر آتے ہیں، مگر اسرائیل کو جو یو ایس کی طرف سے آئرن کلیڈ سپورٹ حاصل ہے، ڈپلومیٹک کور بھی ہے اور ملٹری سپورٹ بھی ہے، اگر یہ چلتی رہی تو یہ جنگ ورلڈ وار 3 میں بھی کنورٹ ہو سکتی ہے اور نیوکلیئرائزیشن کی طرف بھی جا سکتی ہے۔ مختلف ممالک میں رجیم چینج کرنے کے بعد، جیسے کہ عراق میں، لیبیا میں، یمن میں، سیریا اور ایران میں اس کی کوششیں مستقل جاری ہیں۔ یاد رکھیں کہ اپنی مرضی کی گورنمنٹ انسٹال کرنا وہ پہلا قدم ہوتا ہے جس کے بعد کسی بھی ملک کی فوج بھی کمپرومائز ہو جاتی ہے اور اکانومی بھی۔ ان ادر ورڈز وہ ملک ایک کالونی بنا دیا جاتا ہے۔ یہ بڑی پرانی پلے بک ہے جو کہ اب یو ایس استعمال کر رہا ہے، پہلے امپیریل پاور یو کے استعمال کرتا تھا۔ ابھی تک مشرق وسطیٰ میں کامیابی سے امریکہ نے گریٹر اسرائیل کے لیے راہ ہموار کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حزب اللہ، حماس اور حوثیز ایران کے تعاون سے کب تک اس پلان کے راستے میں کھڑے ہیں۔ اس ساری ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے۔ لیٹسٹ ڈیولپمنٹس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمارے ساتھ فلسطینی صحافی اور ترجمان غزہ موجود ہیں، جلال الفرح صاحب۔ تھینک یو سو مچ جلال صاحب فار جوائننگ اس۔ میں نے یہ جو سارا نقشہ کھینچا ہے، ہم سب جانتے ہیں کیسے مڈل ایسٹ میں ایک ایک کر کے سربراہان مملکت قتل کر دیے گئے، کچھ کو پھانسی دی گئی، اور یہ سب کرنے والے، ٹاپل کرنے والے اس ملک کے اپنے لوگ تھے۔ شروع میں تو یوں لگتا تھا کہ وہاں کوئی انقلاب آ رہا ہے، وہاں ڈیموکریسی آ رہی ہے، لیکن اب جو صورتحال بنی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو گریٹر اسرائیل کی راہ ہموار ہو رہی تھی۔ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی بہت شکریہ میڈم۔ دیکھیے، ہم اسی بات کا خدشات کا اظہار کرتے رہے ہیں۔ گریٹر اسرائیل دریا فرات سے لے کے دریا نیل تک کے، اور اس کا تکمیل کرنے کے لیے اسرائیل پر عزم ہے۔ یہ بھی آپ کو بتا دوں اور آپ کے ناظرین کو، اسرائیل اپنا جو ان کے جو پلاننگ ہے، گریٹر اسرائیل ہے، جو وہ ان کے عقیدہ میں موجود ہیں، وہ اس کو مکمل کرے گا۔ ان کو یہ پرواہ نہیں ہے، اس چیز کا کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ فلسطین میں لوگ کتنا مر جاتے ہیں، لبنان کے اندر کتنا مر جاتے ہیں۔ ان کو اس چیز کا کوئی ان کو اس چیز کا کوئی پرواہ نہیں۔ ان کو اپنا مقصد، اپنا ہدف حاصل کرنا ہے، وہ ہے گریٹر اسرائیل۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارا جو عرب حکمران اس چیز کو شاید ابھی تک وہ سمجھتے نہیں ہے، شاید وہ اس چیز پہ اٹینشن ان کے ہے ہی نہیں ہے کہ اسرائیل کا جو پلاننگ ہے اس پر تعمیل کرنا شروع ہو گیا۔ وہ شروعات غزہ سے، ان کو ایک بہانہ مل گیا 7 اکتوبر ہے، ٹھیک ہے، اور پھر غزہ کا حال آپ کے سامنے دیکھ رہی ہے آپ۔ اچھا، اب لبنان کو بھی دوسرا غزہ بنانے کی ابھی ایک پورا پلاننگ تیار کیا گیا ہے۔ حزب اللہ کو بہانہ بنا کے اور لبنان کی طرف ہے۔ اب آہستہ آہستہ یقیناً میری خیال میں جو میں دیکھ رہا ہوں اور جو میں نے پیشگوئی کی ہے، اسرائیل کا جو خطرہ ہے، اسرائیل کی جو دہشت گردی ہے، وہ مزید پھیلے گی، رکے گی نہیں ہے جب تک گریٹر اسرائیل نہ بن جائے۔ اس لیے وہ دیکھیے، اسرائیل کو صرف ایک چیز چاہیے ہوتا ہے کہ امریکہ کا سپورٹ ہے۔ جب امریکہ کی طرف سے سپورٹ ہے، امریکہ کے اور مغربی طاقتوں کی طرف سے ایک گرین سگنل بھی ہے، تو وہ کس سے ڈرے گا؟ تو گریٹر اسرائیل بنانا میں رکاوٹ کون بنے گا؟ تو بالکل بنے گا گریٹر اسرائیل۔ یہ آج 11 اکتوبر 2024
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को वो लोग नहीं मानते। नेतन्याहू इस वक्त वाहिद आदमी है जो कि अगर ये कहा जाए ही इज़ कॉलिंग द शॉट्स तो वो गलत नहीं होगा। और एक बड़ी अजीब सी सिमिलैरिटी मुझे नज़र आती है नाज़ी जर्मनी में, जब हिटलर जो चाहता था वो कहता था और उसकी पूरी कौम उसके पीछे खड़ी थी और वो सब किए जा रही थी। उस वक्त ज्यूज़ के ऊपर परसिक्यूशन हो रही थी, उस वक्त उनके ऊपर अटैक हो रहे थे। आज बिल्कुल वही जर्मनी है जिसने खुद विटनेस किया कि एथनिक क्लिनजिंग क्या होती है, और आज वो इज़राइल के साथ खड़ा है। फ्रांस ने फिर भी अपनी पोजीशन थोड़ी सी चेंज की है, यूके ने थोड़े से लाइसेंसेस अपने जो हैं वो कैंसिल किए हैं, यूएस को किसी की परवाह नहीं है। लेकिन जर्मनी जैसा मुल्क जिसने खुद विटनेस किया हॉलोकॉस्ट को, वो लोग ना सिर्फ वहाँ पे जो मुजाहिरीन हैं उनके ऊपर पुलिस इस्तेमाल कर रहे हैं, शेलिंग कर रहे हैं, आप उसको किस तरह देखते हैं? हाउ डू यू इंटरप्रेट इट कि एक ऐसा मुल्क जहाँ ऐसा हो चुका है वो कैसे साथ दे सकता है एक और जेनोसाइड का? देखिए, जर्मनी का जो हिस्ट्री इसराइल और यहूदियों का साथ आप सारा दुनिया को पता होलोकॉस्ट का जो हुआ, जर्मनी अपना मफाद को देखता है। इनको फ़लस्तीन से कोई परवाह नहीं है। इनका असल जो मफाद है वो यही है कि इसराइल को खुश करना, इसराइल को राज़ी करना, अमेरिका को राज़ी करना। हाँ, जर्मनी का जो मौक़िफ़ उस सूरत में चेंज हो सकता है अगर हमारे अरब मुल्क को स्टैंड लेते हैं, तो फिर अपना जर्मन की जो हुकूमत है वो अपने सोच में और अपने मौक़िफ़ में कि शायद तब्दीली। लेकिन हम देखिए मोहतरमा, मैं एक अर्ज़ करूँ, हमारा जो फ़लस्तीनी आवाम का कौन परवाह करेगा? जर्मन हो या कोई और भी हो, किसी को हमसे कोई मफाद नहीं है। तो इसलिए कि जर्मन का जो मौक़िफ़ है वो इस चीज़ का बहुत ममालिक हैं जो साथ खड़े हुए हैं, मुंह बोलते सबूत है, जिन्होंने साथ दिया है, स्टार्टिंग फ्रॉम नेदरलैंड्स। बहुत सारे ममालिक हैं जिन्होंने कहा ये बहुत ज़्यादती हो रही है। जर्मनी का मैंने इसलिए जिक्र किया कि वो खुद ये सब कुछ विटनेस कर चुके हैं। हम तो यही कह रहे हैं ना कि जर्मन को तो ज़ाहिर है। वैसे एक बात आपको बता दो, जर्मन जो है वो अपना आप को इसराइल का हक में, ये मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो काफ़ी जर्मन के यानी रिस्पॉन्सिबल लोगों की मुंह से मैंने इनके बयान सुने कि अभी तक हम ज्यूश यानी यहूदियों के हक में एक मुजरिम हैं। तो शायद इनका यही है कि जी हमने माजी में यहूदियों के साथ ज़्यादती की है, हाँ, तो आज हम इन्हीं का साथ देते हैं। मोहतरमा देखिए, मैं आपको बताऊं, मफाद होता है, मफाद असल बात है, मफाद। जर्मन को क्या है? जर्मन को चाहिए अमेरिका की खुशनुदी है, इसराइल क्या खुशनुदी है, इनके बस इनको फ़लस्तीनियों का थोड़ी परवाह है, हमारे अरबों का। अच्छा, आपने मफाद की बात की। पाकिस्तान जो है वो कोई बहुत फर्स्ट ईयर कंट्रीज़ में नहीं आता, ना तो P5 में आता है। अपना रोल छोटा मोटा जो हम प्ले कर सकते हैं मुख्तलिफ इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स में, वो बस हम सिर्फ पोस्चरिंग की हद तक ही कर पाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई, सारे हमारे जो सियासतदान हैं जिनके बारे में हम अक्सर ये शिकायत करते हैं कि ये एक टेबल पे नहीं बैठते, वो हमें एक टेबल पे नज़र आए, और जितने लोगों ने भी तकारीर की उसमें हिस्ट्री से लेके सेंटिमेंट तक और UN की रेजोल्यूशन तक हर चीज़ का जिक्र करके एक कंप्लीट सॉलिडारिटी दुनिया को ये मैसेज गया। एंड आई पर्सनली थिंक ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वी आर अ न्यूक्लियर स्टेट और ईरान हमारे नेबरहुड में है जिसके दरवाजे तक ये जंग आ पहुंची है। ये पोस्चरिंग अगर हमारे जैसा मुल्क कर सकता है तो फिर यूरोपियन कंट्रीज़ के बारे में तो मैं इसलिए बात कर रही हूँ कि वो तो कस्टोडियंस ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी कहते हैं अपने आप को। देखिए, बहुत अच्छा आपने ये जिक्र किया, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो पाकिस्तान में हुआ अभी कुछ दिन पहले, हमारे फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती का इजहार करने के लिए, ये मेरी नज़र में और मेरी आवाम की नज़र में, गज़ा के फ़लस्तीन के आवाम की नज़र में एक बहुत खुश आइन बात है। बड़ा अच्छा इक़दाम था ये इजलास जो हुआ, जिसमें पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर वाज़ा कर दिया कि हम अपने फ़लस्तीनी भाइयों का साथ निशाना बिनिशाना खड़े हैं। ज़ाहिर है मेरी बहन, देखिए
پاکستانی جیسا عوام، پاکستانی جیسا حکومت، باشعور عوام، باشعور حکومت کو پتہ ہے یہ جو جنگ ہے فلسطین میں، یہ کوئی فلسطینیوں کا ذاتی جنگ نہیں ہے، یہ فلسطینیوں کے کوئی ذاتی کوئی اقتدار کے لیے یا کوئی کسی الیکشن کے لیے یا کسی چیز کے جنگ نہیں ہے. یہ وہ جنگ ہے جو ہمارا قبلہ اول کا جنگ ہے، جو مسجد الاقصی کا جنگ ہے. تو اس جو پاکستان کا موقف ہے شروع سے چلتے آ رہا ہے، مرحوم محمد علی جناح صاحب کے دور سے لے کر اب تک ہے، یہ ہم اس کو سراہتے ہیں. لیکن میں ساتھ ساتھ یہ کہوں گا جو آل پارٹیز کانفرنس میں جو بھی لوگ شریک ہوئے ہیں، یہ تمام انہوں نے ثابت کر دیا کہ ہم ایک غیرت مند عوام ہیں اور ایک غیرت مند حکومت ہے. لیکن میری ان سے گزارش یہ ہے کہ ہمیں کچھ عملی بھی اقدامات یعنی ہونی چاہیے. آپ کی جو کانفرنس، آپ کے جو اجلاس ہوئے بہت اچھا ہوا ہے، لیکن اب عملی اقدامات ہیں. عملی اقدامات مطلب اب وہ کرے. میرے گزارش یہ میری عوام کی بھی یہ گزارش کر رہے گزارش ہے کہ پاکستان کی حکومت سے ہماری گزارش صرف یہی ہے کہ پاکستان وہ کام کرے جو ان کے لیے پاسبل ہے. مثلا جس طرح کہ کچھ خوراک، کھانا پینا اشیاء غزہ تک پہنچائیں. دوسری بات یہ بھی ہے جو میں تقریباً ایک سال سے بھی پاکستان کی گورنمنٹ سے مطالبہ کرتا رہا کہ اگر بارڈر کھل جائے تو وہاں سے کچھ زخمی کو لائیں، 100 200 500 ہزار زخمی کو لائیں یہاں پہ پاکستان علاج کے لیے. تو یہ میرے خیال میں یہ پاکستان کے لیے پاسبل ہوگا. ہم اپنے بڑا بھائی پاکستان پر کوئی بڑا بوجھ بننا نہیں چاہتے، اور نہ ہمارے یا تو یہ مطالبہ ہے کہ آپ پاکستان اٹھے اور جنگ کرے. ایسا پاسبل نہیں ہے. پاکستان اکیلا کچھ نہیں کر سکتا. جب تک ہمارے امت مسلمہ اور عرب ملک ساتھ نہیں دیتے ہیں تو وہ میرے خیال میں پاکستان مزید اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا. ہاں پاکستان یہی کر سکتا ہے خوراک پہنچائیں، پانی خوراک دوائیں، وہاں سے کچھ زخمی کو لائیں. یہ تو ہمارا فرض ہے، یہ تو ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں بحیثیت پاکستانی کہ فلسطینیوں کے لیے جو بھی. اس مناسبت سے اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں 10 سیکنڈ میں میں ایک میسج دینا چاہ رہا ہوں. دیکھیے میں یہ اس چیز کو میں فرض سمجھتا ہوں. میں بطور غزہ کا ترجمان ہے. ایک فاؤنڈیشن ہے جس کا نام ادھی فاؤنڈیشن ہے. آپ کو بتائیں محترمہ، ہمارے فلسطینی لڑکے جو یہاں پر پڑھتے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں جو غزہ کے ہیں، جو مستحقین ہیں، یہ آپ کو بتائیں کہ جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے تو یہ بیچارے ایک لاوارث بن گئے یہاں پر غزہ کے پاکستان کے اندر ہیں. اب ایسے بھی فلسطینی اسٹوڈنٹس ہیں جن کے پیچھے پورا خاندان ختم ہوئی ہے. تو اس چیز میں ہم ادھی فاؤنڈیشن فیصل صاحب اور ان کا صاحبزادہ سعد صاحب کے شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے دل کی گہرائیوں سے کہ انہوں نے اس اسٹوڈنٹس جو ضرورت مند فلسطینی غزہ کے اسٹوڈنٹس کے جو انہوں نے اخراجات کا ذمہ لیے ہیں، ہم اس کا بے حد شکریہ کرتے ہیں. آج مورخہ 11 اکتوبر 2024. تو ہم یہ کہیں گے اور یہ بولتے ہیں بہت شکریہ. اور ایدھی فاؤنڈیشن is of course one of the many foundations that we are very proud of. جہاں کہیں بھی ضرورت پڑتی ہے انہوں نے ہمیشہ چیریٹی میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. لیکن ایک اور جاتے جاتے اینگل آپ کے سامنے رکھ دوں. جلال صاحب کہہ رہے تھے کہ امریکنز کو، یورپینز کو فرق نہیں پڑتا کہ انسان مر رہے ہیں یا کیا ہو رہا ہے. فرق کس چیز سے پڑتا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. واٹر فرنٹ پراپرٹی وہاں بہت ایکسپینسو ہوگی پیلسٹائن میں. یہ کہہ رہے ہیں جارڈ کشنر جو کہ داماد ہیں فارمر پریزیڈنٹ ٹرمپ کے، اور اسی طرح بے شمار ویلدی پولیٹیشنز یونائٹڈ اسٹیٹس کے along with the Jews اس چیز کے انتظار میں ہیں کہ کب دنیا کی نظر ادھر سے ادھر ہو اور ہم وہاں پہ پراپرٹی بلڈنگ، ریئل اسٹیٹ کا بزنس سٹارٹ کر سکیں. تو یہ ہے وہ کلیکٹیو سوچ گریٹر اسرائیل کی کہ وہاں پہ پراپرٹی اور ٹیریٹری زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اس کے لیے چاہے جینوسائڈ کر کے لوگوں کو وہاں سے نکالنا پڑے یا جو بھی کرنا پڑے. جو P5 کنٹریز ہیں سب کرنے کے لیے تیار ہیں. I'll see you tomorrow.